السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 لفظی اور با محاورہ ترجمے سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور ساتھ تفسیر بھی اس کی جانیں گے۔ تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب اس آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہو چکا، لفظی ترجمہ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ دے سکے گا، نفسن کوئی شخص، عن سے، نفسن کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت سفارش، ولا اور نہ ہی، یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل معاوضہ، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے، اور اس کا ہم نے لفظی با محاورہ ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم چلیں گے کہ اس آیت سے ہمیں پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس آیت میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کے لیے اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے ان کے فضائل سنا کر خوش کیا تھا، اب قیامت کی مصیبتیں سنا کر انہیں ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ خوشی میں بھول کر رب کو بھول ہی نہ جائیں، خوشی میں پھول کے رب کو بھول ہی نہ جائیں، اور امید و خوف کے درمیان رہیں جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اگر آدمی زیادہ بے خوف ہو جائے یا زیادہ خوف والا ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ مثلا اس کی صرف یہ پکی امید بن جائے کہ اللہ مجھے بخش ہی دے گا، میرے خطاؤں پہ مجھے کچھ بھی مواخذہ نہیں ہوگا، تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی یہ بے خوف ہی ہو کہ مجھے ہر گناہ پہ جو ہے وہ پکڑی ہوگی اور مجھے کبھی بھی کوئی بھی عمل جو ہے وہ نفع نہیں دے سکتا، یا اللہ مجھ پہ بالکل رحم و کرم نہیں کرے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ ایمان سے خارج کر دینے والی سوچ ہے۔ لیکن اگر آدمی امید اور خوف کے درمیان رہے، جو اعتدال والی حالت ہے، تو یہی ایمان کا دار و مدار ہے کہ اب نیک اعمال کرتا رہے اور اللہ سے بخشش کی امید بھی رکھے، اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے خائف بھی رہے۔ دوسرا یہ کہ شاید بنی اسرائیل اپنے گزشتہ فضائل سن کر یہ کہہ دیتے کہ ہمارے بزرگوں نے رب کا شکر بخوبی ادا کر لیا ہے، اب وہ اس مرتبے پر ہیں کہ کوئی بھی ان کا وسیلہ پکڑے تو اس کو قیامت کے دن حساب کا ڈر نہیں، اور خاص ہمارے لیے ان کی شفاعت ہی کافی ہے، تو ان کی بزرگیاں ہی ہم کو نجات دلا دیں گی، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا ان سے فرمایا گیا ہے تم اس خیال میں مت رہنا، آخرت کو دنیا پر قیاس مت کرنا، وہاں کے حالات کچھ اور ہیں، یہاں کے حالات کچھ اور ہیں۔ تو اس پوری آیت کا خلاصہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ فرمایا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل، تم کو چاہیے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزاری کرو اور سرکشی سے باز آ جاؤ، ہماری اطاعت کرو، نہ کہ غرور اور سرکشی کرو۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خیال رکھو تم ایک دن ہمارے سامنے آ کر حساب تمہیں دینا ہی ہوگا، اور اس دن سے خوف کرو، اور وہاں کسی صورت سے بھی تم عذاب سے بچ نہیں سکتے، نہ تو یہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص تمہارا ذمہ دار بن جائے کہ تمہارا حقوق اور حساب و کتاب کو اپنے پر لے لے، اپنا اسے بوجھ سمجھ لے اور تمہیں چھڑا دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ وہاں پہ آدمی اپنی
یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، و امی و ابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی وہ بھاگے گا۔ اور ایک حدیث پاک، بلکہ حدیث پاک تو نہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ قول جو ہے وہ فیوض الرحمن جو تفسیر روح البیان کا ترجمہ ہے اس میں موجود ہے، کہ اس دن باپ بیٹے کو گلے لگا کے کہے گا مجھے ایک چھوٹی سی نیکی دے دو، کبھی ماں کو کہے گا، کبھی بیوی سے کہے گا، کبھی بچوں سے کہے گا، لیکن وہ سارے اس سے بھی کہیں گے کہ آپ ہم سے نیکی مانگ رہے ہیں، ہمیں وہ نیکی دے دو، ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ ایک نیکی کی وجہ سے پھنس جائیں۔ تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں ابھی سے اعمال اچھے کرنے چاہیے۔ اور یہاں پہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی سب قیامت والے دن ان کی نفی کر دی گئی ہے، کوئی طریقہ وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ اور ایک اور چیز، معتزلہ نے اس آیت سے گنہگار مومن کے لیے بھی شفاعت کا انکار کیا ہے، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ نفس سے یہاں پہ مراد کافر ہے، نہ کہ ہر نفس۔ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس عقیدہ باطلہ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ گنہگار مومن کے لیے شفاعت پر کئی آیات اور کئی احادیث ہیں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور دلالت کرتی ہیں۔ نیز آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدے کے بطلان کے لیے ہوا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال اور عقائد کیسے ہی ہوں، ان کی نجات یقینی ہے کہ ان کے آباؤ اجداد وہ تھے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اور اپنے فضل کا نزول فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ ان کے عقیدے کا بطلان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی، بعض لوگوں نے معتزلہ کے اس عقیدے کو اپنا لیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ حضرت صدی اور امام ابن جریر اور ابن کثیر کی یہ آراء بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گزشتہ رکوع سے یہود ہی مخاطب ہیں، ان سے ہی خطاب چلا آ رہا ہے، اور اس آیت میں بھی انہی سے خطاب ہو رہا ہے، اور رہے مومنین تو ان سے آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے سب سے اول حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر صالحین شفاعت کریں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جو ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک ہیں، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین، جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور یہ بھی حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک جماعت کی سفارش کریں گے، کچھ کی شفاعت ایک خاندان کے لیے ہوگی، اور کچھ کی شفاعت سے صرف ایک آدمی بخشا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں، اور اگر قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھا جائے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی روز قیامت گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، یعنی وہاں پہ دوستیاں قائم آئیں گی یا کام دیں گی، تو وہ دوستیاں قائم دیں گی، یا وہ دوستیاں کام آئیں گی جو تقوی کی بنا پر ہوں گی۔ نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں قائم کرنا وہاں پہ کوئی کام نہیں دیں گی۔ اب یہاں پہ شفاعت کے بارے میں مختصر وضاحت کر دیتا ہوں، اور جب اس کی تفصیل آئے گی، شفاعت والی آیات آئیں گی، تو انشاءاللہ وہاں پہ پوری تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ اب شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، کیونکہ یہ آیت یا یہ حکم کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی اور یقینی ہوگی۔ اور شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شفاعت بالاذن یعنی اجازت کے ساتھ شفاعت، اور دوسری شفاعت بالقہر یعنی قہر کے ساتھ شفاعت۔ شفاعت بالاذن
یہ تو شفاعت بالمحبہ سے مراد ہے، یعنی کسی سے محبت یا کسی کو اجازت مل گئی تو وہ اللہ کی اجازت کی وجہ سے سفارش کرے گا اور اس کی یہ سفارش کرنا یا شفاعت کرنا قبول ہوگی۔ جیسے اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر اس کی اذن سے، اس کے اجازت کے ساتھ۔ تو پتہ چلا اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ کس کس کو اجازت دے گا یہ بہت طویل موضوع ہے، مختصر ہم بیان کریں گے۔ اب دوسری جو شفاعت کی قسم ہے وہ شفاعت بالقہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے سفارش کرے، جیسا کہ آج کل ہمارے حکمران کے کسی چھوٹے افسر کے پاس کوئی بڑا آدمی چلا جائے اور اسے کسی کام کے کرنے کا کہے تو وہ چھوٹا افسر اس بڑے کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت قہری نہیں چلے گی، جو بھی شفاعت کرے گا وہ شفاعت بالاذن کرے گا۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، پھر دوسرے انبیاء شفاعت فرمائیں گے، پھر اہل علم جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں وہ سفارش کریں گے، پھر حفاظ کرام شفاعت کریں گے، پھر نیک آدمی بھی سفارش کریں گے۔ اب یہاں پہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مومنوں کو روز قیامت روک رکھا جائے گا، حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کاش کہ ہم اپنے رب کے حضور کو اس سفارشی تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق، دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے، آپ کو جنت میں بسایا ہے، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا ہے اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں حتیٰ کہ وہ ہماری اس جگہ سے نجات دے دے، کہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے، یا میدان محشر بہت مشکل ہے، وہ کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، بلکہ تم نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ یہاں پہ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ انہیں نبوت زمین پہ ملی تھی، کہ زمین کی طرف وہ مبعوث ہوئے۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور وہ جنت میں بھی نبی تھے، اس وجہ سے پہلے نبی جو زمین کے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ بھی یہی کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لا علمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی تھی، بلکہ تم رحمان کہ خلیل ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اور فرمایا وہ ابراہیم کے پاس چلے جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ 3 باتوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے کی تھیں، تو بلکہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے تورات عطا کی ہے، ان سے کلام فرمایا ہے، سرگوشی کے لیے انہیں قریب کیا ہے۔ فرمایا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے اپنی اس خطا کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے ایک قطبی آدمی کو قتل کیا تھا، انہیں مکہ مارا تو وہ مر گیا، بلکہ تم اللہ کے بندے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ جو اس کے رسول ہیں، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، یا اللہ نے جن کے صدقے سے ان کی امت کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ فرمایا چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی۔ جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا، پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، بات کرو، مانگو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے۔ فرمایا چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے تعداد کا تعین کر دیا جائے گا، میں دربار الہی سے باہر آؤں گا
اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی، جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جس قدر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس اٹھائیے، بات کیجئے، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں وہ حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد متعین کر دی جائے گی، میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر تیسری مرتبہ جاؤں گا، اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا، وہی سارا معاملہ ہوگا، پھر سفارش کے لیے میں کہوں گا، وہ حد متعین کر دی جائے گی، پھر جب میں باہر آؤں گا دوزخ سے نکال کے مومنوں کو جنت میں داخل کر دوں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جسے قرآن نے روک رکھا ہو، یعنی جس پر دائمی جہنم ہونا واجب ہو چکا ہو، یعنی صرف کافر، جو پکے کافر، کفر پر جن کی موت ہوئی ہے وہی جہنم میں رہ جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اس نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا ہے، یعنی یہ مقام محمود ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ، کسی سفارش کو ڈھونڈنا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا جائے گا، تو سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے ان کے دلوں میں کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا۔ تو پتہ چلا کہ سفارش کے لیے ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ قیامت کے دن مومن اللہ کی رحمت لینے کے لیے اللہ کے حکم سے غیر اللہ جناب آدم کے پاس جائیں گے، اور اللہ کے نبی آدم غیر اللہ ہیں، جبکہ نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے۔ کبھی ذہن میں یہ نہ لانا کہ اللہ کی رحمت کے لیے غیر کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے بندے کے پاس جانا تو اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے جانا، معبود سمجھ کے نہ جانا، کیونکہ ہر کسی کا حاجت روا، مشکل کشا، ذرے ذرے کو جاننے والا، سب اور جاننے والا صرف سمجھ کر اسی کے پاس جانا جو اللہ ہے، یعنی ذرے ذرے کو جاننے والا، ہر کسی کا حاجت روا، مشکل کشا، ذرے ذرے کو جاننے والا سمجھ کر صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ کسی اور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے اللہ کا جو ہے وہ بندہ سمجھ کے، اللہ کا عبد سمجھ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، کیونکہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی مشکل آسان کرنے والا، ہر وقت ہر جگہ ہر شے کی پوری حقیقت جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اب حدیث میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جو لفظ خطا کی نسبت کی گئی ہے انہوں نے اپنی طرف خود کی ہے، اور اس بات سے دھوکہ نہ کھانا، کبھی ان پاک باز حضرات کی طرف خطا کی نسبت نہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اپنے بندوں کو جو چاہے کہے، اور انبیاء کرام اپنے بارے میں عجز و انکساری کے لیے جو چاہیں کہیں، لیکن ہمیں حق نہیں ملتا کہ ہم چھوٹے ہیں بڑوں کے بارے میں بات کریں۔ گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو تو ایک دوسرے کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن اولاد کو حق نہیں کہ وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ ماں باپ کو پکارے، اور انبیاء کرام تو وہ ہیں کہ ساری دنیا کے ماں باپ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہیں۔ تو انبیاء کی شانیں اور عظمتیں بہت بلند ہیں، کبھی بھی ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ اور حدیث میں بیان ہوا کہ جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ اہل زمین کی طرف اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نبی تو جناب آدم علیہ السلام ہیں، تو نوح علیہ السلام کو پہلا نبی کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی دے دیا کہ آدم علیہ السلام اہل زمین کے پیدا ہونے سے پہلے بھی انہیں نبوت مل چکی تھی، جنت میں بھی وہ نبی تھے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے ہوا کہ انہیں دنیا میں، زمین میں جو ہے وہ نبوت ملی۔ اور یہاں پہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ فرمائیں گے تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام گناہ کے معاف ہونے کی نسبت نبی کریم کی طرف کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی
دیا گیا ہے، ہمارے علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ واقعی نبی کریم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ یقینی بات ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، یہ اعزاز کے طور پر ہے، جیسا کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہو اور وہ کسی سے خوش ہو کر کہے کہ جا تجھے 7 قتل معاف ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص نے 7 قتل کیے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال یہ کہنا کہ محبوب تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف، یہ بطور اعزاز ہے، وگرنہ یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا صدور نہیں ہوا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو حدیثیں، اس پوری جو حدیث ہم نے ذکر کی، اس کے مطالعے سے یوں لگتا ہے کہ اولین و آخرین میدان محشر میں نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں عرض کریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، اے اللہ کے حبیب ہماری گزارش سنیے۔ اور حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم قیامت کے دن ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں گے جو اس وقت اللہ اپنے محبوب کو سکھائے گا۔ پتہ یہ چلا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ماپنے والا کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی اپنے محبوب کے علم میں اضافہ فرماتا رہتا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ حبیب کے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا۔ اب حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد مقرر فرمائے گا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی شفاعت کا اذن دے گا، کتنے لوگوں کی شفاعت کی اجازت دے گا، ایک اور حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں تاکہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، اور مجھے حمد کے الفاظ اعلام فرمائے گا تو میں ان کلمات و الفاظ کے ذریعے سے اس کی حمد بیان کروں گا۔ ان کلمات کا اس وقت مجھے علم نہیں، میں ان حمدیہ الفاظ کے ساتھ اس کی حمد بیان کروں گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا رب جی میری امت، چنانچہ کہا جائے گا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو۔ میں جاؤں گا، ایسے ہی کروں گا، پھر میں دوبارہ رب کی حضور حاضر ہو جاؤں گا، انہی حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا تو کہا جائے گا اپنے سر اقدس کو اٹھائیں، بات کریں سنی جائے گی، سوال کریں عطا کیا جائے گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا، ایسے ہی کروں گا، پھر تیسری مرتبہ لوٹوں گا اور ان حمدیہ کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کروں گا، پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، بات کریں سنی جائے گی، سوال کریں اسے پورا کیا جائے گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی ادنا ترین ایمان ہے اسے بھی جہنم کی آگ سے نکال لاؤ۔ میں جاؤں گا، ایسے ہی کروں گا، پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور حمدیہ کلمات کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حکم ہوگا اے اپنا سر اٹھاؤ سجدہ کرنے والے، بات کرو سنی جائے گی، مانگیں عطا کیا جائے گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب مجھے اس شخص کے بارے میں اجازت دے دیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور میں اسے جہنم سے نکال لاؤں۔ فرمایا اس کا آپ کو حق حاصل نہیں، لیکن میرے جلال، میری کبریائی اور میری عزت کی قسم جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا میں اسے جہنم سے ضرور نکال لاؤں گا۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں نے تو نہیں پڑھا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، بس اشارہ ہی کریں گے تو وہ فوراً جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ اور ہمارے مخالفین بڑا زور لگاتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا۔ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم،
تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو اس آیت کا صحیح مطلب بھی بیان کریں گے۔ یہاں صرف یہ عرض کیے دیتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے، آپ کے دل کے اندر بھی ایمان ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان کتنا ہے۔ لیکن جب نبی کریم اللہ کے اذن سے ایمان والوں کو جہنم سے نکالیں گے تو کیا آپ اندازے سے نکالیں گے، یا آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ فلاں ایمان والا ہے، فلاں منافق ہے، ضروراً اور ضرور یقین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکالیں گے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم کے بارے میں یہ کبھی نہ کہنا کہ آپ کو منافقوں کا پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ایمان کا کتنا حصہ کس بندے کے دل کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث شفاعت بیان کر کے ایک بڑی شاندار بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان اسی قدر کو بنگاہ ایمان دیکھے اور اولاً حق و جل و علا کی یہ حکمت جلیلہ خیال کرے کہ کیوں کر اہل محشر کے دلوں میں ترتیب وار انبیاء اعظام کی خدمت میں جانا الہام فرمائے گا، اور دفعتاً بارگاہ اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ لائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً شفیع و مشفع ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اگر لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے اور حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ابتداءً یہی آتے، یعنی سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ڈائریکٹ چلے آتے تو شفاعت پاتے، مگر اولین و آخرین اور موافقین و مخالفین خلق اللہ اجمعین، یعنی اللہ کی ساری مخلوق پر کیوں کر کھلتا کہ یہ منصب افہم ہے، یعنی بہت شان والا ہے، اور اسی سید اکرم مولائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خاصہ ہے کہ جس کا دامن رفیع جلیل و منی تمام انبیاء و مرسلین کے دست ہمت سے بلند و بالا ہے۔ پھر خیال کیجئے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کان اس حدیث سے آشنا اور بے شمار بندے اس حال کے شناسہ ہیں، اور عرصات محشر میں صحابہ و تابعین و ائمہ محدثین و اولیاء کاملین و علماء عاملین سبھی موجود ہوں گے۔ پھر کیوں کر یہ جانی پہچانی بات دلوں سے ایسے بلا دی جائے گی کہ اتنی کثیر جماعتوں میں ان طویل مدتوں تک کسی کو اصلاً یاد نہ آئے گی۔ پھر نوبت بنوبت حضرات انبیاء سے جواب سنتے جائیں گے جب بھی مطلق دھیان نہ آئے گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو سچے مخبر نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، وہ بھی یکے بعد دیگرے انبیاء ماں بعد کے پاس بھیجیں گے۔ یہ کوئی نہ فرمائے گا کیوں کر بیکار ہوتے ہو، تمہارا مطلوب اس پیارے محبوب کے پاس ہے۔ یہ سارے سامان اسی اظہار عظمت اور اشتہار وجاہت محبوب با شوکت کی خاطر ہے، کیونکہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے اور درود و سلام نازل فرمائے اپنے محبوب پر۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا خلاصہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رفیع سمجھانے کے لیے وہاں پہ مخالفین بھی ہوں گے، موافقین بھی ہوں گے، تمام محدثین بھی ہوں گے، جنہوں نے حدیث سنی ہوگی سب کو بھول جائے گی، اور ترتیب وار ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ شفاعت کریں گے، تاکہ جو منکرین شفاعت ہیں وہ سمجھ جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ شفاعت کا مختصر سا پیغام یا مختصر سی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ مزید جب یہ آیات آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں پہ مکمل تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔